بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 21 رمضان المبارک خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے بڑی آپ کی نسبت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور شہزادی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار ہیں۔ فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث آپ کی شان اقدس میں مروی ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جو ہے وہ فقر پر مبنی ہے۔ بڑی سادی زندگی، آپ نے سادہ زندگی گزاری۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں جلوہ فرما تھے کوفہ کی جامع مسجد میں، تو ایک شخص باہر سے آیا، وہ کسی اور سلطنت سے آیا تھا۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ خشک ٹکڑے روٹیوں کے جو جمع کر کے وہ کھا رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ آئینہ علی کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ اس کا میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی میں ہوں۔ کہتا ہے آپ کس طرح علی ہیں کہ علی تو وہ ہے جس نے دروازہ خیبر کا جو ہے وہ اکھاڑ دیا تھا۔ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بہت بڑے پہلوان قسم کے بندے ہو گئے اور بڑی ان کی اعلیٰ غذائیں ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا پہلوان غذائیں کیسے استعمال کرتے۔ تو آپ کی سادگی کو دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اور پھر آپ کی شان یہ بھی ہے کہ خلوص کی دولت سے مالا مال تھے۔ آج حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان کرنے کی طرف رغبت ہے لوگوں کی، لیکن آپ کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کی جو انداز زندگی تھا نا، جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت، اگرچہ آپ کی شان بھی بیان کرنی چاہیے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ بھی بغور کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ خلوص کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ ایک جنگ میں آپ ایک کافر کے سینے پر اس کو گرایا، اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور تلوار مارنے لگے نا، اس کا سر کاٹنے لگے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیا، تو وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کافر کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ میں آپ کی دسترس میں تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ میرا سر کاٹ دیتے، میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا، تو جیسے ہی تھوکا تو آپ کو اور غصہ آنا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہوا کہ اس نے ڈائریکٹ مجھ پہ وار کیا ہے، یہ تھوکا ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے، تو اب میں اس صورت میں تمہیں قتل کر دیتا نا تو اپنی ذات کا بدلہ لیتا، مجھے تمہیں قتل کرنے کا ثواب نہ ملتا، کیونکہ اب میری نیت میں خلوص جو ہے وہ کم ہو گیا تھا، اپنی ذات کا بدلہ لینا اور نفسانی خواہش پڑ گئی تھی، تو اس شخص نے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ یعنی یہ ایک خلوص کی طاقت ہوتی ہے، جب بندہ للہیت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر یہ چیزیں نہیں آتی اور پھر ان میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اتنے خلوص کی دولت سے آپ مالا مال تھے، اور زندگی میں آپ کے دو محبوب مشغلے وہ بڑے کمال ہیں۔ ایک آپ کو قرآن سے بڑا شغف تھا، قرآن مجید فرقان حمید اتنے ذوق سے علی پڑھتے تھے کہ کمال ہو جاتی تھی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تو یہ آپ کی روحانی طاقت تھی، ایک رکاب پر پاؤں ہوتا، دوسری رکاب پر رکھنے سے پہلے علی المرتضیٰ ختم قرآن کرتے تھے۔ آج اس چیز سے کسی کا مطلب شوق ذوق نہیں ہے کہ علی کرتے کیا تھے۔ علی کے نام پہ لڑائیاں لڑنے والے بڑے بے شمار ہیں، صحابہ کے نام پہ لڑائیاں لڑنے والے، نفرتوں کے اظہار کرنے والے بڑے ہیں، اہل بیت کی عظمت کی آڑ میں نفرتوں کے اظہار کرنے والے بڑے ہیں، لیکن کاش کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جس شخصیت کی ہم
جس شخصیت کو استعمال کر کے، جس ذات کو استعمال کر کے سیاست کرتے ہیں اور اپنی پارٹیاں چمکاتے ہیں، وہ شخصیت کیسی تھی، ان کی زندگی کیسے گزری، انہوں نے کیا ہمیں درس دیا۔ دو محبوب مشغلے تھے آپ کی، ایک قرآن پڑھنا، دوسرا نماز پڑھنا۔ اور نماز جو علی نے پڑھی کمال پڑھی، اگر تیر بھی پاؤں میں چبھ جاتا ہے تو فرماتے ہیں جب نماز کے سجدے میں جاؤں تو کھینچ لینا، مجھے درد نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر انہماک کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنا مستغرق ہو کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو حضور سے محبت کتنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ گرمی کا دن ہو، سخت گرمی ہو، اور شربت کا ایک پیالہ میرے سامنے پڑا ہوا ہو اور مجھے سخت ترین پیاس ہو۔ اب تشبیہ دیکھیں کیسی کمال دے رہے ہیں، سخت ترین پیاس ہو اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ علی تم بتاؤ کہ اس پیالے سے محبت زیادہ ہے یا حضور سے محبت زیادہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس پیالے کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کروں گا۔ مجھے وہ پیالہ اتنا محبوب نہیں ہوگا شدید گرمی اور پیاس کے عالم میں جتنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت مجھے محبوب ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آپ کی طرف تھوڑا سا اشارہ فرمایا، کہتے ہیں شربت نہ دے پر کرے بات لطف سے، شربت نہ دے پر کرے بات لطف سے، مل جائے یہ شہد تو کسے پرواہ شکر کی ہے۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ شربت کے پانی، یعنی شربت کے میٹھے پیالے، جو میٹھا شربت ہے اس کے ٹھنڈے پیالے سے بھی فل گرمی کے موسم میں بھی زیادہ محبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور پہلی مرتبہ امت مصطفیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ پہلا فتویٰ جو اسلام میں جس شخصیت پہ لگا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جو لوگ علی المرتضیٰ پہ شرک کے فتوے لگانے سے باز نہ، ہم کون ہوتے ہیں ان سے بچنے والے؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، آج آپ کی شہادت ہے اور رب ذوالجلال نے آپ کو کمال شہادت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ صبح کے وقت آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں، اور یہ آپ کو پہلے سے پیشین گوئی مل چکی تھی آپ کی شہادت کی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو راستے میں بطخیں جو ہے نا انہوں نے شور مچایا۔ حضرت امام حسن نے ان کو ڈانٹا یا پیچھے ہٹایا کہ یہ کیوں شور کر رہی؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ حسن بیٹا ان کو شور کرنے دو، اس لیے کہ آج ان کے شور کرنے کا وقت ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں نماز کے دوران جو ہے آپ کو شہید کیا گیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتل کو پکڑ لیا گیا، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے شہزادے جو ہیں انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے کما حق و محبت اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرمائے۔